السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، عقائد میں اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ایک مسلمان کو فرشتوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور گزشتہ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ فرشتے اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے میں مصروف ہیں، اور بعض فرشتے وہ ہیں جو کائنات اور دنیا کے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ کوئی جنت کے کاموں پر مامور ہے، کوئی دوزخ کے کاموں پر مامور ہے، کوئی لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہے، کوئی لوگوں کی حفاظت کرنے پر جو ہے نا مامور ہے، یعنی ہر مقرر ہیں، سب کے سب مامور یعنی مقرر ہیں۔ اور جو ہے نا 4 فرشتے جو ہے وہ سب سے بڑے فرشتے کہلاتے ہیں، اور تمام فرشتوں میں ان سے سب سے اعلیٰ جو ہے نا مقام ہے۔ ان فرشتوں سے صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مرتبہ بڑا ہے۔ انبیاء کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی ان کا مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مرتبہ ان سے بلند و برتر ہے۔ تو وہ 4 فرشتے جو ہے سب سے اولو العزم جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑے جو فرشتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، وہ 4 فرشتوں کے بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی کام مقرر کیے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹیز ہیں، اور وہ بھی جو ہے مختلف کاموں پر مامور یعنی مقرر ہیں۔ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کا کام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس وحی لانا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے، جبریل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس وحی لے کر آیا جو ہے نا کرتے تھے۔ اور دوسرا کا مین کام تو یہ تھا، لیکن جو ہے قوموں کے عذاب کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا قوموں کو عذاب دینے کا کام، اور جن انبیاء کو انکار کرنے والی قوموں کو نیست و نابود کرنے کا کام بھی آپ سے جو ہے نا لیا گیا، لیکن مین کام جو ان کا جو اہم کام یہ تھا وہ یہ ہے کہ انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لانا۔ اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام جو انبیاء پر تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا کلام جو انبیاء تک جو پہنچایا جاتا ہے وہ کبھی بذریعہ جبرائیل پہنچایا جاتا ہے، اور کبھی بغیر جبرائیل کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی کیا ہے معلوم ہے پہنچایا جاتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں، 7-8 صورتیں تقریباً بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صورت کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کا کلام سرکار تک آنا ہے۔ باقی کئی اس کے علاوہ بھی اللہ کی وحی کا جو ہے سرکار تک پہنچنے کے دیگر اور طریقے بھی ہیں، ان طریقوں میں ایک جبرائیل علیہ السلام بھی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے وحی کو پیغمبروں تک وحی پہنچانا ہے، اور وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو پیغمبروں تک پہنچایا جاتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے وحی، ایک ہوتا ہے الہام، اور ایک ہوتا ہے وسوسہ۔ وحی اللہ کا کلام جو پیغمبروں تک پہنچایا جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اور الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو اچھی بات دل میں ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ جو الہام کہتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، انبیاء کے علاوہ صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، نیک لوگوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے جو اچھی بات، خیر کی بات جو ہے نا انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ اور وہ بات ڈالنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو ملہم کہتے ہیں، یعنی اچھی بات دل میں ڈالنے والا، اچھی بات دل میں ڈالنے والا۔ تو یہ جو ہے نا وہ الہام کہتے ہیں۔ خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور بری بات جو انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ ناس میں ہے، من شر الوسواس الخناس، جو ہے نا میں وسوسے ڈالنے والے خناس کی کے شر سے، اس کی برائی سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ، اے اللہ تیری پناہ جو ہے نا مانگتا ہوں۔ تو لہذا یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات کو، خلاف شریعت باتوں کو۔ تو وہی اللہ کا کلام، الہام، کوئی بھی خیر کی بات جو اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے وہ الہام کہلاتا ہے، اور شیطان کی طرف سے جو بری بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ صرف سرکار کے پاس نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں دنیا میں، ان کے پاس اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا۔ اب بسا اوقات اللہ نے ان سے عذاب کا کام بھی لیا ہے، بستیوں کو الٹنے کا کام بھی لیا ہے، بسا اوقات لوگوں کو آپ کی آواز سے ہلاک کرنے کا کام بھی لیا ہے، آپ پر سے مار کر بھی آپ نے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، دوسرے کئی جو ہے نا کام بھی لیے گئے، لیکن مین ان کا اہم کام جو تھا وہ وحی پہنچانا تھا، اللہ کی وحی پیغمبروں تک پہنچانا تھا۔ دوسرے ہیں میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کا جو ہے نا کام یہ ہے کہ وہ بارش برسانا اور مخلوق تک روزی پہنچانا، یعنی رزق پہنچانا، روزی پہنچانا۔ حقیقت میں بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دینے والا اور بہت مضبوط قوت والا ہے، بہت رزق دینے والا۔ تو عزیزان محترم، تو رزق دینا حقیقت میں اللہ کا کام ہے، لیکن ذریعہ میکائیل ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ بارش برساتا ہے، وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں اور وہ بادلوں کو برساتے ہیں اور بارش برسانے کا کام انجام دیتے ہیں، اور ڈیوٹی ان کی وہ ہے، اور مخلوق کو روزی پہنچانا۔ مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، خواہ وہ سمندر میں ہو یا خشکی میں ہو، جو بھی مخلوقات ہیں جو ہے نا ان کو رزق پہنچانا، ان کو روزی پہنچانا، یہ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے، یہ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اور تیسرے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام، عین سے عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے نا مخلوق کی جان نکالنا ہے، روح نکالنا ہے۔ مخلوق سے صرف انسان مراد نہیں ہے بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جانور ہو، زمینی مخلوق ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، زمین میں پھر جو ہے نا پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق ہو یا تری کی مخلوق ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کروڑہا مخلوقات، ان سب کی موت کا وقت وہ جانتے ہیں اور پہنچتے ہیں بیک وقت اور وہ نکالتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی مرتا ہے، اب ہر سیکنڈ کئیوں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کا اختتام وہ جانتے ہیں کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور پھر وہ روح بھی بیک وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ نکالتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کیا کی ہے؟ وہ قدرت دی ہے، کس کو؟ عزرائیل علیہ السلام کو۔ اور میکائیل علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی رزق، کس کی قسمت میں کتنا رزق ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے۔ بیک وقت سارے جانداروں کو، دنیا میں کروڑہ جانداروں کو جو ہے نا کیا ہے؟ وہ رزق دیتے ہیں۔ تو رزق دینے کا معاملہ موت کے معاملے سے زیادہ وسیع ہے، کیونکہ مرنے والے کم ہوتے ہیں، زندہ رہنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رزق دینا، زندہ لوگوں کو رزق دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کا علم دیا ہے انہیں، جو ہے نا اس میکائیل علیہ السلام کو، پھر روزی پہنچانے کا کی ان کو قدرت بھی دی ہے، اور عزرائیل علیہ السلام کو تمام لوگوں کی موت کا بھی علم دیا ہے، پھر بیک وقت سب کی روح نکالنے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ نے انہیں دی ہے۔ اور آخری میں جو ہے نا وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جو ہے یہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی ان کی ہے، کہ اللہ رب العزت جب دنیا کو فنا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، تو وہ جو ہے نا سور پھونکیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو جو ہے نا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
اور پھر اللہ رب العزت جب چاہے گا، جب پھر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا تو اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تو ساری دنیا جو سور پھونکنے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی یا جو پہلے سے دنیا سے چلے گئے تھے وہ سب کیا ہو جائیں گے، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. تو جو ہے نا جیسا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو ہے نا إِنْ هِيَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ جو سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبرا جائیں گے اور دنیا میں ختم ہو جائیں گے. پھر جب اللہ چاہے گا تو پھر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جو ہے نا پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کیا ہوگا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر اپنے پروردگار کی طرف کیا کریں گے، چلے جائیں گے، زندہ ہو کر چلے جائیں گے اور جا کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا. تو لہذا دو سوریں پھونکی جائیں گی. اسرافیل جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے. جب پہلی سور پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی. جب دوسری سور پھونکیں گے تو جو ہے نا سور کی وجہ سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو پہلے سے جو ہے نا مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے. پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے. تو چار بڑے بڑے فرشتے ہیں. ایک جبرائیل علیہ السلام جن کا کام انبیاء کے پاس وحی لانا ہے. دوسرے جو ہے نا میکائیل علیہ السلام جن کا کام بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے. اور تیسرا عزرائیل علیہ السلام جن کا کام جو ہے نا عزرائیل علیہ السلام جن کا کام کیا ہے، مخلوق کی روح نکالنا ہے. اور چوتھے جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام جن کا کام سور پھونکنا ہے. سور جو ہے نا ایک سینگ کے ٹائپ کی ایک چیز ہے. سینگ جو ہوتی ہے نا، سینگ جانور کی سینگ دیکھیں آپ، وہ سینگ کے ٹائپ کی ایک چیز ہے. وہ جو ہے نا لے کر کھڑے ہیں. اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے منتظر ہے. جب بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ فوراً کیا کریں گے، اس میں پھونکیں گے تو اس سے ایک ایسی ہولناک آواز جو ہے نا نکلے گی جس سے لوگ کیا ہو جائیں گے، اس کی برداشت نہ کر سکے ختم ہو جائیں گے. وہی قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسے ایمان رکھنا چاہیے، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئیں. اب رہا سیرت میں آپ حضرات صلی اللہ علیہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو ہے نا کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنو ہاشم سے انہوں نے کیا کیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا تھا. تو لہذا 3 سال تک جو ہے سرکار اور سرکار کے خاندان والے ایک گھاٹی میں محصور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نا مقید کر لیا تھا، قید کر لیا تھا، جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں. اس میں کیا واقعات، کیا حالات پیش آئے، اس کا تذکرہ آپ نے پہلے سماعت فرما چکے ہیں. تو نبوت کے 10ویں سال یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال یعنی 10 نبوی میں جو ہے نا وہ تمام حضرات جو ہے نا باہر آئے. اور باہر آنے کے بعد سرکار کو جو ہے نا دوہرا صدمہ پہنچا. ایک تو آپ کے چچا ابو طالب کا کے انتقال کا، پھر دوسرا آپ کی شریک حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا. تو یہ دونوں حضرات اس دنیا سے چلے گئے تو یہ سرکار کو بہت زیادہ اس سے صدمہ ہوا. تو بہرحال ایک تو صدمہ وہ تھا کہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کفار کا جو سلوک تھا، وہ سلوک کی وجہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا. اور پھر جو ہے نا یہ دونوں حضرات کا انتقال نے جو ہے نا زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کیا. تو سرکار کو بہت زیادہ صدمہ ہوا. تو سرکار کفار مکہ سے مایوس ہو کر اس امید پر کہ طائف کے لوگ جو ہے نا ایمان لائیں گے، تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام جو ہے نا پہنچانے کے لیے آپ نے طائف کی طرف جو ہے نا آپ نے کیا کیا، ارادہ فرمایا اور طائف کی طرف تبلیغ کے لیے آپ تشریف لے گئے. یہ طائف جو ہے نا مکہ مکرمہ سے قریب میں ایک علاقے کا نام ہے، جو مکے سے جو ہے نا تقریباً اس کے جانے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تقریباً 51 کلومیٹر کا ہے اور ایک راستہ 61 کلومیٹر ہے. تو 2 راستوں سے الگ الگ جو ہے نا اس کے یہ ہیں. تو طائف جو ہے نا ایک پہاڑی علاقہ بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے نا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس امید پر گئے کہ وہاں کے لوگ کیا کریں گے، اسلام قبول جو ہے نا کریں گے. تو لہذا اس کے بعد جو ہے جب سرکار وہاں پر تشریف لائے تو وہاں توقع کے خلاف بات ہوئی. وہاں 3 بڑے بڑے سردار تھے جن کا لوگوں پر اچھا اثر و رسوخ تھا. ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام عبد یالیل تھا اور ایک کا نام حبیب تھا. تو سرکار نے جو ہے نا پہلے چونکہ ایک قوم کا جو سربراہ رہتا ہے، اگر وہ ایمان لا لیا تو لوگوں کی ایمان لانے میں کیا ہوگی، آسانی جو ہے نا ہوگی. تو لہذا سرکار ان تینوں سرداروں کے پاس گئے اور دین اسلام کو پیش کیا. تو تینوں نے بھی سرکار کے ساتھ بڑا دل جو ہے نا شکستہ، دل کو توڑ دینے والا معاملہ کیا اور جو ہے نا آپ کے ساتھ بڑی گستاخی سے وہ پیش آئے. دونوں نے تو یہ کہا کہ کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے جو آپ کو بھیجا ہے.
تیسرے نے جو ہے نا بات کرنا تک گوارا نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کا انکار کرنا مجھے تباہ و برباد کر دے گا، اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو تمہیں بات کرنے میں مجھ سے کوئی دلچسپی، تم سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو انہوں نے صرف گستاخی پر جو ہے نا خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ غنڈے قسم کے، شریر قسم کے لوگوں کو سرکار کے پیچھے لگا دیا۔ وہ سرکار کے پیچھے جو ہے نا راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوتے اور پتھروں سے سرکار کو مارا کرتے تھے۔ سرکار کے ساتھ سرکار کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جو ہے نا سفر میں سرکار کے ساتھ جو ہے نا موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پتھر آتا وہ آپ اس کو اپنے اوپر لیتے، جس کی وجہ سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پورا زخموں سے چور چور ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ پتھر ہر طرف سے آتے تھے، ان کے بچانے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا کرتے تھے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے کثرت سے سرکار کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، خون بہنے کی وجہ سے کمزوری اور ایک غشی کی کیفیت طاری ہوتی تو سرکار بیٹھ جایا کرتے تھے، تو وہ بدبخت، وہ ظالم جو ہے سرکار کو دونوں طرف دونوں پیر ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھاتے تھے، اٹھا کر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارا کرتے تھے۔ تو ایک مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو ہے نا تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا، لیکن وہاں سے بھی آپ کو مایوسی حاصل ہوئی۔ جب یہ ظالم ظلم کر رہے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دیجئے تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعارا، کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لعنتی بنا کر بھیجا جو ہے نا نہیں گیا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے کلمے کو جو ہے نا بلند کریں گے۔ تو فرشتے کو جو ہے نا عذاب کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک تو جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، زخموں سے چور چور تھے، اور پھر جو ہے نا دل بھی جو ہے نا جو زبان کے زخموں سے جو ہے نا بالکل زخمی تھا۔ آ رہے تھے، واپسی میں آتے آتے ایک باغ ملتا تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دو بھی کافر تھے، ان کا ایک باغ ملتا تھا۔ تو باغ میں ایک درخت کے سائے میں جو ہے نا آپ جو ہے بیٹھ گئے، بیٹھ کر آپ نے جو ہے نا دعا فرمائی، وہاں پر بڑی درد آمیز دعا ہے وہ، اے اللہ جو ہے نا میں تجھ سے اپنی جو ہے نا اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ الفاظ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے عزتی کی جو ہے نا تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ایسے دشمن کے حوالے مت کر جو ہے نا میرے لیے میری جان کا دشمن ہو، بلکہ تو مجھے ایسے دشمن پر جو ہے نا ایسے دوست کے حوالے کر جو میرا خیر خواہ ہو۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ تکلیفیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میں تیری ذات سے جو ہے نا خیر کو طلب کرتا ہوں، جس کی روشنی سے ظلمتیں جو ہے نا کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور کائنات جس کی روشنی سے منور اور جو ہے نا زندہ ہے، اور کوئی خیر کی توفیق نہیں ہے مگر جو ہے نا تیرے ہی توفیق سے، اور بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری ہی توفیق سے۔ یہ دعا تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مظلومیت کی حالت میں جو ہے نا کی۔ ایک تو نبی تھے، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، پھر جو ہے نا ایک عام آدمی بھی مسافر ہو، مظلوم ہو تو اس کی دعا بہت جلد اللہ کے پاس جو ہے نا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں دعا کی مقبولیت کے کئی اسباب جمع ہو گئے تھے، ایک تو نبوت، دوسرا مسافرت، تیسرا مظلومیت، اور جو ہے نا چوتھی مجبوری، یہ تمام کے تمام جو ہے نا جمع ہو گئے تھے۔ تو پھر دعا کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں تھا، اللہ رب العزت نے دعا کو مقبول فرمایا، وہیں پر اس کا اثر ظاہر ہوا۔ اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ جو ہے نا وہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار کی اس حالت کو دیکھ کر انہیں انسانی طور پر رحم آیا۔ رحم آ کر انہوں نے اپنے ایک غلام جن کا نام نصرانی مذہب کے تھے، جن کا نام عداس تھا، ان کو کچھ انگور دے کر بھیجے، جاؤ یہ محمد کو دے دو اور کہو کہ اس میں سے کچھ ضرور کھا لے۔ تو لہذا وہ عداس آئے، آ کر جو ہے نا سرکار کی بارگاہ میں انگور پیش کیے تو سرکار نے اس کو قبول فرمایا اور کچھ تناول فرمایا، اور غلام سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو جو ہے نا غلام نے کہا کہ میں نصرانی مذہب کا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا تمہارا مقام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نینوا کا مقام ہے، نینوا۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں وہ مقام جہاں جو ہے نا یونس علیہ السلام کا مقام۔ تو اس نصرانی آدمی نے، غلام نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ان کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی میرے بھائی ہیں، یونس بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی وہی پیغام لے کر آئے تھے جو میں پیغام لے کر آیا۔ تو وہ عداس جو نصرانی غلام تھے وہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور آپ کے ہاتھ اور قدموں کو انہوں نے بوسہ دیا۔
اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو لہذا یہ عداس ہیں۔ آج بھی طائف کو جو آپ اگر جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں تو وہاں یہ باغ موجود ہے اور وہاں اس کے انگور بھی نکلتے ہیں، اور وہاں وہ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ بھی وہاں پر، آپ کی مزار بھی وہاں پر جو ہے نا موجود ہے۔ جو آپ کو یہ واقعات اگر ذہن میں رکھ کر وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور وہ کیفیت جو ہے نا سرکار کی اس مظلومیت کی کیفیت اور سرکار کی اس وقت کی کیفیت جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا آ جائے گی۔ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے۔ تو الغرض عزیزان محترم، جب واپس آ رہے تھے سرکار طائف سے تو ایک مقام تھا مقام نخلہ۔ مقام نخلہ میں سرکار نماز ادا فرما رہے تھے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور انہوں نے جو ہے نا سرکار کو اس کا علم نہیں ہوا، سرکار نماز میں مصروف تھے، اور سرکار جب نماز میں مصروف ہوتے تو استغراق کی کیفیت ہوتی تھی، دنیا و ماورا سے، دنیا اور اس کے علاوہ ما سوا کی چیزوں کی طرف کوئی خیال بھی جو ہے نا نہیں ہوتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ نماز میں کھڑے تھے، نماز کے باہر جو ہے تیر لگ گیا تھا، بہت درد کر رہا تھا اور نکالنا ممکن نہیں تھا، تو جب نماز میں تھے تو تیر نکال لیا گیا، آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ یہ نماز علی تھی، وہ نماز پیغمبر کیا ہوگی؟ تو بہرحال جنات کی جو ہے نا کا قافلہ پیچھے سے گیا، آپ کو اندازہ تک نہیں ہوا۔ وہ جنات نے جو ہے نا قرآن کو سنا اور سن کر جو ہے نا وہ اسلام لے آئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے بتلایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا جو ہے نا یہ پورے سورہ جن میں یہ پورے جو ہے نا آیتیں واقعہ بیان کیا گیا کہ جنات کا آنا، قرآن کو سننا اور اس کو بیان، اس کو جو ہے نا ایمان لانا، پھر جا کر اپنی قوم کو قرآن جو ہے نا سننا، پھر دین اسلام کی تبلیغ و دعوت دینا۔ سورہ جن میں یہ تفصیلی واقعات جو ہے نا موجود ہے، اختصار کی خاطر میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس کے بعد سرکار مکہ مکرمہ کو واپس آئے۔ مکہ مکرمہ کو واپس آئے تو وہاں بھی دشمن تھے طائف میں، یہاں بھی دشمن موجود ہیں۔ اب جو ہے نا یہ دشمن کفار مکہ جو ہے نا طرح طرح سے اسلام کو کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے کا کام جو ہے نا یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو اپنی عادت کے مطابق انہوں نے اور ایک جو ہے نا پلان بنایا، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے کے لیے اور ایک پروگرام تیار تھا۔ سرکار تشریف لائے ادھر، یہاں اور ایک پروگرام اسلام کو روکنے کے لیے اور آپ کی تبلیغ کو روکنے کے لیے پہلے سے تیار موجود تھا۔ وہ یہ تھا کہ ابو جہل کے ایک دوست تھے حبیب بن مالک، ابو جہل کے ایک دوست تھے حبیب بن مالک، جو ایک بہت بڑے سمجھدار، معاملہ فہم اور ایک اچھے آدمی تھے، بہت جو ہے نا سمجھدار، معاملہ ذہین آدمی تھے۔ تو ابو جہل نے جو ہے نا اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو روکنے کے لیے حبیب بن مالک کو اپنے پاس بلایا۔ بلا کر کیا کیا، جب وہ آئے تو اس نے جو ہے نا سرکار کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا کان بھر دیے ان کے۔ تو وہ ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل لوں اس وقت تک میں ان کے تعلق سے کوئی رائے قائم نہیں کروں گا، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ میں فلاں مقام پر ان سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا وقت مقرر ہو گیا، سرکار کے پاس وہ مقام پر سرکار تشریف لائے۔ حبیب بن مالک جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا کفار مکہ کے ساتھ، ابو جہل وغیرہ کے ساتھ وہاں پر جو ہے تشریف لائے۔ لانے کے بعد جو ہے حبیب بن مالک نے سرکار سے پوچھا کہ اے محمد تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی اور میں اس کا رسول ہوں، اس بات کی میں کیا کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تو حبیب بن مالک نے کہا تمہارے پاس کوئی معجزہ اور دلیل ہے کہ میں آپ کی بات کو سچ جان سکوں؟ آپ کی نبوت کی صداقت پر اور حقانیت پر کوئی دلیل یا کوئی معجزہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو حبیب بن مالک نے کہا کہ میرے دو مطالبات ہیں، ایک مطالبہ کا تو میں خود زبان سے ذکر کروں گا، لیکن ایک مطالبہ میرے دل میں ہے، وہ آپ خود جانیں گے اور پورا کریں گے۔ آپ خود جانیں گے، آپ اور کیا کریں گے، جو ہے نا پورا کریں گے۔ تو لہذا جو ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہے، حبیب بن مالک نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے، چاند کے جو ہے نا 2 ٹکڑے کریں گے۔ تو جو ہے نا چاندنی رات تھی، چاند اپنی آب و تاب پر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب بن مالک اور یہ کفار مکہ ابو جہل وغیرہ جب سب تھے، وہ جبل ابو قبیس پر جو ہے نا چڑھ گئے۔ جبل ابو قبیس مکے کا ایک پہاڑ ہے، آپ گئے ہیں تو مکے کو اندازہ ہوگا کہ صفا و مروہ کے پچھلے حصے میں ایک آنگن، آپ کو آنگن نظر آئے گا، صحن نظر آئے گا، اس کے اوپر جو ہے نا ایک پہاڑ ہے، وہاں بازو میں ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پر جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ پرنسس وغیرہ کا گھر وہاں پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ پرنسس کا گھر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نہیں معلوم، وہاں تو مکانات تو نظر آئے۔ تو وہ ابو جبل صفا و مروہ کی جو پہاڑی سے باہر آنے کے بعد ادھر آپ کو ایک آنگن ملے گا، وہ آنگن کے اوپر جو ہے نا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ جبل ابو قبیس پر جو ہے نا کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔
چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور عصر سے مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند دو ٹکڑے کی حالت میں رہا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے جو ہے نا حکم دیا تو چاند پھر کیا ہو گیا، مل گیا۔ قرآن کریم میں اس معجزے کو یوں بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ جو ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کیا ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد جو ہے نا حبیب بن مالک عجمی کے دل نے تو اس کو قبول کیا، لیکن ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا یہ تو ایک مستقل جادو ہے۔ تو قرآن نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ بدبخت جب یہ سرکار کا کوئی بھی معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مستقل جادو ہے۔ تو بہرحال حبیب بن مالک عجمی نے تو اس کو ایک معجزہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد حبیب بن مالک عجمی نے کہا کہ میرے دل میں جو دوسرا مطالبہ ہے وہ جانیے اور اس کو پورا کیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارے دل میں یہ چیز ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے جو ہے نا جو بہری ہے اور جو گونگی ہے اور جو پیر سے چل نہیں سکتی، تو لہذا تم چاہتے ہو کہ اسے شفا مل جائے، وہ صحت یاب ہو جائے، جاؤ تمہاری لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ تو یہ کہنا تھا، پہلے تو چاند کے دو ٹکڑے ہونے نے حبیب بن مالک کے دل پر اثر انداز ہو گیا تھا وہ معجزہ، اور پھر دوسرا دل کی بات سرکار نے بیان فرما دی اور خبر بھی دے دی کہ تمہاری بیٹی شفا یاب ہو گئی، تو ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا اور وہ اسلام لا لیے، اور کہہ کر ان کافروں کے سامنے کہا لا کفر بعد الایمان فاعلموا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اب ایمان لانے کے بعد کوئی کفر نہیں ہو سکتا، جان لو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب گئے گھر کو گئے، جا کر گھر کھٹکھٹایا تو بیٹی پوری صحت و عافیت کے ساتھ آ کر دروازہ کھولی، تو بیٹی باپ نے پوچھا حبیب بن مالک نے بیٹی یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں سو رہی تھی تو خواب میں ایک نورانی بزرگ آئے، آ کر کہا کہ بیٹی تمہارے والد مسلمان ہو چکے ہیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، شفا یاب ہو جاؤ گی، تو لہذا میں ایمان لے آئی۔ تو پھر ساری جو ہے بہراپن جو ہے نا گونگاپن اور جو پیروں کی جو معذوری تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی اور میں صحت یاب ہو گئی۔ تو یہ تھا 10 نبوی کے واقعات میں سے جو ہے نا سوشل بائیکاٹ کا ختم ہونا، سرکار کا طائف کا سفر اور معجزہ شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو ہے نا معجزہ، یہ 10 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال کے جو ہے نا یہ واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب رہا آداب میں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے صحت کے حوالے سے آداب بیان کیے جا رہے تھے، اسلام نے صحت کے کیا آداب بیان فرمائے ہیں۔ اب دوسرے آداب ہیں لباس یعنی ڈریس۔ تو لباس کے آداب کیا ہیں اسلام میں؟ لباس ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ آج بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں لباس ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہو چکا ہے۔ ایک زمانے میں جو ہے نا اگر کوئی کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ جو ہے نا خلفائے راشدین کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے کپڑے کو پیوند لگا کر پہننا، لیکن وہ مسلمان اس کی طرف نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی ہیرو پہن لے تو پھر وہ ٹکڑوں کے کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ فخر محسوس کرے گا اور شان کرے گا۔ تو لہذا آج مسلمان کی شان اتباع نبوی پر، اتباع اسلاف پر ہونی چاہیے تھے، لیکن آج مسلمان ایسے لوگوں کی اتباع پر جو ہے نا فخر کر رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے، نوجوان جن کا نہ دنیا میں کوئی مقام ہے نہ آخرت میں کوئی مقام ہے، جن کو صرف جو ہے نا زناکار اور فاحشہ سے زیادہ ان کا کوئی درجہ جو ہے نا نہیں ہے، زناکار، بدکار اور فاحشہ سے زیادہ جن کا کوئی درجہ نہیں ہے، ویسے لوگوں کی اتباع کرنے میں ہماری بہنیں بھی جو ہے نا فخر محسوس کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھی فخر جو ہے نا محسوس کر رہے ہیں۔ تو لہذا لباس کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ تو اسلام میں لباس کے تعلق سے جو ہمیں تعلیمات دی گئی اس میں بنیادی طور پر 3 تعلیمات ہیں، پھر اس کی ذیلی تعلیمات ہیں۔ لباس کے جو آداب ہے، لباس کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، لباس کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لباس اتنا گاڑھا ہو کہ اندر کا جسم نظر نہ آئے، لباس اتنا گاڑھا ہو کہ اس جسم کے اندر کا کیا ہو جائے، جسم کے اندر کا حصہ جو ہے نا نظر جو ہے نا نہ آئے، یہ لباس جو ہے نا اتنا گاڑھا ہونا چاہیے۔ اگر آج کل تو حالات یہ ہو گئے کہ اچھا خاصے کپڑے کو پھاڑ لے رہے ہیں، کبھی گھٹنے پہ پھاڑ لے رہے ہیں، کبھی رانوں پہ پھاڑ لے رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، فیشن سمجھ رہے ہیں۔ دیوانگی کیا ہو گئی، آج فیشن ہو گئی، دیوانگی فیشن ہو گئی اور سنجیدگی کو لوگ دیوانگی سمجھ رہے ہیں۔ یہ عقل دیکھیے کیسی ہو گئی، یہ عقل کی یتیمی کا دور ہے، عقل کی یتیمی کا دور ہے۔ ایک اگر پہلے زمانے میں کپڑے پھٹے ہوئے تو نیچے سے اوپر تک دیکھتے تھے، آج اچھے کپڑے کو پھاڑ لے رہا، کپڑے کو چندیاں بنا لے رہا، چندیاں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کپڑا نہیں چندیاں پہن رہا ہے، جو ہے نا چندیاں پہن رہا ہے۔ پہلے آپ کو معلوم گنگا بیل بول کے ایک آتا تھا، آج بھی آتا ہوں گا، گنگا بیل سنیں آپ، اس کے سینگوں کو چندیاں باندھتے تھے، سمجھے؟
تو آج وہ چندیاں جو ہے نا انسان پڑھ کے جو ہے نا پہن کے جو ہے نا ان کیا سمجھ رہا ہے بڑا شو فیشن محسوس کر رہا ہے. نہ لڑکوں کی اس میں تمیز ہے نہ لڑکیوں کی اس میں کوئی جو ہے نا تمیز ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، تو جو ہے نا پہلی تو بات یہ ہے کہ لباس اتنا موٹا ہو کہ جو ہے وہ کیا ہو، جسم اندر سے دکھائی نہ دے. پہلے بنیادی 3 چیزیں ہیں لباس کے اندر، پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا، لباس اتنا تنگ نہ ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت، جسم کی شکل اور شیپ محسوس نہ ہو، جسم کی شیپ جو ہے نا محسوس نہ ہو. اسکن ٹائٹ لباس اسلام میں نہیں ہے. اسکن ٹائٹ لباس جو آج کا ہے نا، کچھ بھی نہیں کیا ہے نا، تھوڑا جم کو چلے گئے، تھوڑا ادھر گوشت آ گیا ادھر گوشت آ گیا تو اسکن ٹائٹ پہن کے جو ہے نا پوزا مار رہے. تو جو ہے نا وقت پڑے تو سب سے پہلے یہ بھاگنے والے یہی رہتے، سمجھے. تو حقیقت میں جو بہادری دکھانا نہیں، جب دکھانا ہے جب دکھانا بہادری، سمجھے. جب نہیں دکھانا ہے وہ دکھانا، وہ جو ہے نا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمجھے. آئینے کے سامنے بہادری دکھانا، یا جو ہے نا جم میں گئے آئینے کے پاس پوزا مار لیتے بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پوزا مار رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. تو کپڑے جو ہے نا ایسا، دوسرا اسلام میں جو لباس کے تعلق سے جو ہے کپڑا ایسا ہو کہ وہ جسم کو جو ہے نا کسی ساخت، جسم کی کیفیت اور اس کا شیپ نظر نہ آئے، بلکہ کپڑا جو ہے نا اچھا ڈھیلا ڈھالا ہو. پہلا کیا ہونا، کپڑا گاڑھا ہونا. دوسرا، کپڑا ڈھیلا جو ہے نا ڈھالا ہونا. تیسرا، کپڑے میں جو ہے نا کسی غیر قوم کی مشابہت نہیں ہونا، کسی غیر قوم کی جو ہے نا تہذیب نہیں ہونا، کسی غیر قوم کی مشابہت کپڑے میں نہیں ہونا. تو یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جو لباس میں جو ہے نا پیش نظر رکھی جائیں گی. ایک تو لباس گاڑھا ہو، جسم نظر نہ آئے، اور لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کا شیپ نظر نہ آئے، اور تیسرا کسی غیر قوم کی مشابہت کیا ہو، لباس میں نہ ہو. یہ 3 چیزیں ہیں. ٹائٹ کپڑے پہن لے رہے ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کر جو ہے نا طہارت کو بیٹھے، طہارت سے فارغ ہونے نہیں آ رہا، نمازوں مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں، اور ٹھہر کر جو ہے نا پیشاب کر رہے ہیں. ٹھہر کر پیشاب کرے تو خود بھی چھینٹے اچھال رہے ہیں، پھر اس کے بعد طہارت دیتے وقت پانی لیتے وقت وہ بھی چھینٹے خود پر بھی اچھال رہے ہیں، پیچھے جانے والوں کو بھی اچھال رہے ہیں. بیٹھنے نہیں آ رہا، اتنے ٹائٹ جو ہے نا جینس پیٹاں پہن رہے ہیں، نہ ضرورت سے فارغ ہونے آ رہا، نہ طہارت سے فارغ ہونے جو ہے نا آ رہا. اتنی مشکل ہے. کون بولا یہ سب چیزیں کرو بول کے؟ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چند چیزیں ہیں. اور یہ تو بنیادی 3 چیزیں تھیں جو لباس میں جو ہے نا رکھی گئی. اور تیسری جو ذیلی چیزیں ہیں جو لباس میں دیکھے جانے کی ہیں، آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے. یہ 3 چیزوں تو ہیں بنیادی طور پر، بیسیکلی یہ 3 چیزیں ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے، لباس سے تہذیب اور سلیقہ ظاہر ہونا چاہیے. چچوراپن، دیوانہ پن، عجوبہ نہیں دکھنا چاہیے. ادھر دیکھے تو پیلے کلر کا کرتا کپڑا، ادھر دیکھے تو نیلے کلر کا کپڑا، ادھر دیکھے تو کالرا دیکھے تو الگ کلر کے، پھر اوپر جو ہے نا وہ الگ کلر کے، دستینہ الگ کلر کے، ایسا دکھ رہا پورا پنجرنگی دکھ رہا، پورا پنجرنگی دکھ رہا. تو نئے جو ہے نا ایسا دکھ رہا، دیوانہ پن دکھ رہا. تو آپ کے لباس سے سنجیدگی، وقار اور جو ہے نا ایک وہ ظاہر ہونا چاہیے، سنسیئرٹی ظاہر ہونا چاہیے. چھچورا پن اور جو ہے نا دیوانہ پن اور خلاف تہذیب نہیں، تہذیب اور سلیقہ مند آپ کی شخصیت. لباس کا جو ہے نا اثر بہت لوگوں پر ہوتا ہے. لباس کا اثر بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں پر ہوتا ہے. اب دیکھو ایک بہت بڑا عالم ہے، مثال کے طور پر سادے کپڑوں میں آ گئے تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایک جاہل ہے جس کا پیٹ چھیلے تو عرب بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ شایا شملہ وہ پہن گیا تو لوگ ہاتھ چوم کے پیر پڑنا شروع کر دیتے، گرنا شروع کر دے، حضرت بول کے. بلکہ کئی لوگ مریداں بھی بن جاتے. پھر بعد میں پوچھتے ہیں اسماعیل صاحب ان کا مرید بننا صحیح تھا کہ نہیں تھا. میں بولتا ہوں ان جا پوچھو ان کچھ. تو بہرحال یہ ہمارا محبوب کا ماہر بول رہا ہوں. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لباس کا بہت جو ہے نا خاص اثر ہوتا ہے. تو آپ کا لباس میں بنیادی 2-3 چیزیں میں نے بتلائی ہیں وہ تو ہونا ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے تہذیب اور سلیقہ مندی ظاہر ہونی چاہیے. تہذیب اور سلیقہ مندی ظاہر ہونی چاہیے. اور تیسرا جو ہے نا دوسری چیز، یہ ذیلی دوسری چیز جو ہے، آپ کا لباس ایسا ہو کہ اس سے آپ کی خوبصورتی معلوم ہو. آپ پہنے تو اچھے لگیں، آپ پہنے تو جو ہے نا اچھے لگیں، اچھے معلوم ہو، لوگوں کو ایک اچھی فیلنگ آئے. تو یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے معلوم ہے، آپ کا لباس ویدر پروف ہو، یعنی ایسا ہو جو موسم کے مضر اثرات آپ کے جسم پر نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر گرما ہے، گرما میں جو ہے نا ذرا ٹھنڈک والا لباس، جو ٹھنڈا کاٹن وغیرہ جو ہوتا ہے، اور سرما میں جو ہے نا ذرا گرم لباس، اون وغیرہ کا لباس، جو بھی ہے موسم کے لحاظ سے. تو بہرحال عزیزان محترم، تو بنیادی چیزیں لباس کے تعلق سے کیا ہیں کہ لباس گاڑھا ہو،
اور جو ہے نا دوسرا کیا ہے لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، تیسرا کسی غیر قوم کی مشابہت نہ ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں. پھر اس میں ذیلی چیزیں آپ کا لباس ایسا ہو کہ سلیقہ مند آپ نظر آئے، تہذیب آپ کے اندر نظر آئے، ایک جو ہے نا سوبر پن کیا ہو جائے نظر آئے، چھچورا پن دیوانہ پن یا عجوبہ آپ نہ بنے. اور پھر دوسرا لباس سے آپ کیا ہے خوبصورت نظر آئے، اچھے نظر آئے، دیکھنے والوں کو اچھے نظر آئے، عجیب و غریب لباس پہن کر جو ہے نا نہ آئے. اور تیسرا جو ہے نا آپ کا لباس ویدر پروف ہونا چاہیے، یعنی موسم کے مضر اثرات سے آپ کو کیا کرنا چاہیے، جسم کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ لباس کے حوالے سے بنیادی باتیں آپ کے سامنے لباس کے آداب میں بیان کی گئی، پھر دیگر باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اب جو ہے نا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی جا رہی تھیں. تو وضو کو توڑنے والی چیزیں جتنا جو بھی ہیں ان میں بنیادی طور پر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. وضو کو توڑنے والی چیزوں کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ چیزیں جو جسم سے نکلتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو جسم سے کیا ہوتی ہے نکلتی ہے. دوسری وہ چیزیں جو جسم پر طاری ہوتی ہے. آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اس سے. تو وضو کو توڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو جسم سے نکلتی ہیں اور ایک وہ جو جسم پر کیا ہوتی ہے طاری ہوتی ہے، جسم پر طاری ہوتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق طاری ہونے سے بھی ہے نکلنے سے بھی ہے، طاری ہونے سے بھی ہے نکلنے سے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو جیسے جسم سے نکلنے والی چیزیں دو طرح کی میں نے بتلائی تھی. جسم سے نکلنے والی چیزیں دو طرح کی ہے، یا تو سامنے اور پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے گی، یا اس کے علاوہ دیگر جسم کے دیگر حصے سے کیا کریں گی وہ جو ہے نا نکلیں گی. تو لہذا یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے پچھلے جو ہے نا مجلس میں آپ کے سامنے بتلا چکا ہوں کہ جو ہے جسم سے پیشاب اور بیت الخلاء کے راستے نکلنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، پھر ان سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، پھر جسم کے جو دیگر مقامات سے نکلنے والی چیزیں، پھر ان سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں، پھر نئے جو مسائل ہیں کہ جو ہے نا انما کے بارے میں وغیرہ وغیرہ دیگر باتیں بھی میں نے سابق میں بیان کی تھی. اب رہا ایک اور چیز ہے قے. ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے نکلتی بھی ہے اور اس کی کیفیت جسم پر طاری بھی ہوتی ہے. یعنی متلی کی کیفیت آپ کے جسم پر طاری ہو تو خے نکلتی ہے. نارمل انداز میں آپ ہیں تو خے کرتے تو نہیں رہتے ہمیشہ. تو جسم پر ایک متلی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو لہذا آپ کو کیا ہوتا ہے خے کیا ہوتی ہے آتی ہے. تو لہذا قے میں دو چیزیں بھی ہے، ایک نکلنے کا پہلو بھی ہے اور ایک طاری ہونے کا بھی جو ہے نا پہلو ہے. تو لہذا خے متلی طاری ہوتی ہے انسان پر تو جسم سے خے نکلتی ہے. تو خے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے کچھ تفصیلات ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے نا خے منہ بھر کر ہو. منہ بھر کر خے ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب منہ بھر کر کیسے پہچانیں گے آپ؟ جو خے اتنی مقدار میں ہو، اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ جس کو آپ روک نہ سکیں یا بڑی مشکل سے آپ کیا کریں روکیں، تو اس کو کہتے ہیں بڑی خے. اس کو منہ بھر کر خے، منہ بھر کر خے، آپ بڑی خے بھی سمجھنے کے لیے بول سکتے ہیں. تو لہذا پہلی چیز کیا ہے، خے اگر منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹے گا، منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تھوڑی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ خے جو ہے تھوک اور بلغم کی نہ ہو. اگر تھوک کی خے ہے یا بلغم کی خے ہے، منہ بھر کر بھی اگر ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تھوک پاک چیز ہے اور بلغم اپنی چکناہٹ کی وجہ سے نجاست کو قبول نہیں کرتا. تو لہذا گویا یہ دو پاک چیزیں ہیں، یہ نکلی تو پاک چیز نکلی، پاک چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو تھوک اور بلغم کی خے منہ بھر کر بھی ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے علاوہ دوسری ہر خے سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے کھانے کی خے ہو گئی، پانی کی خے ہو گئی، سفرے کی خے ہو گئی، خون کی خے ہو گئی. اس سے کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو دو باتیں ہیں، تو ایک تو خے منہ بھر کر ہو، دوسرا وہ خے تھوک اور بلغم کے علاوہ ہو. تھوک اور بلغم کے علاوہ ہو، یہ وضو کو توڑ دیتی ہے. یہاں تک ہو گئی بات. اب دوسری بات جو ہے نا، خے ہوئی مگر تھوڑی ہوئی. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیشہ منہ بھر کر ہو ضروری نہیں ہے، اور ہمیشہ ایک ہی مرتبہ ہو، تھوڑی خے بھی ایک مرتبہ ہو ضروری نہیں ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خے تھوڑی ہوتی، 3-4 مرتبہ ہوتی، تھوڑی ہوتی مگر 3-4 مرتبہ ہوتی. منہ بھر کر نہیں ہو رہی، تھوڑی ہو رہی ہے لیکن 3-4 مرتبہ ہو رہی ہے. تو اس میں آپ کو پہچاننے کا طریقہ کون سی خے وضو توڑے گی، کون سی نہیں توڑے گی. تو اس میں کیا کریں گے معلوم ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی متلی سے ہوئی ہے کیا وہ خے، وہ 3-4 مرتبہ جو خے ہوئی ہے اگر وہ ایک ہی متلی سے ہو،
ایک ہی متلی سے ہو تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ 3-4 مرتبہ جو خے ہوئی ہے، ایک اندازہ لگایا جائے تو وہ منہ بھر کر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا اندازہ کہتا ہے کہ وہ منہ بھر کر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، منہ بھر کر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ جو متفرق جو خے ہے، وہ تھوڑی تھوڑی جو خے ہے، اس کو کب جمع کریں گے آپ؟ جب وہ ایک ہی متلی سے ہو۔ جیسے متلی ہوئی، خے ہو گئی تھوڑی، ابھی متلی کم نہیں ہوئی، پھر دوبارہ خے ہوئی، پھر متلی کم نہیں، پھر دوبارہ تھوڑی خے ہوئی، پھر متلی کم نہیں، پھر تھوڑا پھر خے ہوئی۔ تو ایک ہی متلی سے تھوڑی تھوڑی خے اگر کئی مرتبہ ہوتی ہے تو آپ اس کو اندازہ کریں گے کہ یہ منہ بھر کر ہے نہیں ہے، تو منہ بھر کر ہے تو وضو ٹوٹے گا، منہ بھر کر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو جمع کریں گے پوری خے کو، اندازے میں پوری خے کو جمع کریں گے تو وہ کب جمع کریں گے؟ جب ایک ہی متلی سے ہو۔ نہیں اگر الگ الگ متلی سے ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ متلی ہوئی، تھوڑی خے ہوئی، متلی ختم ہو گئی، آپ نارمل ہو گئے، پھر دوبارہ متلی ہوئی، پھر دوبارہ تھوڑی خے ہوئی، پھر نارمل ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ خے ہوئی، پھر متلی ہوئی، پھر خے ہوئی، تھوڑی ہوئی۔ تو الگ الگ متلیوں سے اگر خے ہوتی ہے تو آپ اس کو جمع نہیں کریں گے، وہ وضو کو نہیں توڑتی جب تک کہ منہ بھر کر نہ ہو۔ تھوڑی تھوڑی خے اگر الگ الگ متلی سے ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، کتنی بھی مرتبہ ہو۔ اگر ایک ہی متلی سے ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی خے تو پھر آپ جمع کریں گے اس کو اندازے میں، اور اگر وہ منہ بھر کر خے کی اتنی مقدار میں ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خے کے حوالے سے جو ہے نا جو باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی، تو یہ وضو کو توڑنے والی ایک چیز جو خے ہے، جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، ایک تو جسم پر طاری ہونے والی کیفیت بھی ہے اس کے اندر، اور دوسرا جسم سے خارج ہونے والی جو ہے نا چیز بھی ہے۔ تو یہ وضو کو توڑنے والی ایک چیز بیان کی گئی۔ تیسری چیز جو سابق میں 2 بیان کیا تھا، اب ایک تیسری اور ایک بات جو ہے نا وضو کو توڑنے والی چیز، ناک کے ریٹ کے ساتھ یا منہ کے تھوک کے ساتھ اگر خون نکل جائے، ناک کے ریٹ کے میں مل کر جو ہے نا منہ کے تھوک میں مل کر اگر خون نکلے تو خون زیادہ ہے تو وضو ٹوٹے گا، خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون زیادہ ہے تو وضو ٹوٹے گا، خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ بول رہے ہیں صاحب خون زیادہ کم کیسا پہچاننا؟ تو تھوک یا ریٹ مطلب سمجھ رہے نا، ریٹ مطلب نیٹ جس کو بولتے ہیں آپ کی زبان میں، تو جو ہے نا تھوک یا ریٹ اگر لال ہو جائے، تھوک اور ریٹ کیا ہو جائے میں لالی آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں جیسا ہے اس کا نارمل، اس کا جو ایکچوئل جو کلر ہے، اس کا جو قدرتی کلر ہے وہی ہے، یا خون کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا پیلا ہو گیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تھوک یا ریٹ کا اس کا جو قدرتی کلر ہے وہی ہو، یا خون کی وجہ سے تھوڑا اس کے اندر پلساہٹ آ گئی ہو، پیلا پن آ گیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لالی اس کے اندر آ گئی ہے تو پھر وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک اور جو ہے نا خون، بسا اوقات کیا ہوتا ہے ناک سے خون کا ڈلہ نکل کر گرتا ہے، ناک سے خون کا ڈلہ نکل کر کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے۔ تو ویسی صورت میں مسور کی دال معلوم آپ کو؟ مسور کی دال جو لال لال دال رہتی چپٹی، تو مسور کی دال کے برابر اگر وہ ڈلہ ہے تو اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر اتنا نکلا ہے، زیادہ نکلا ہے خون کا ڈلہ ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 باتیں صرف وضو کے حوالے سے، توڑنے کے حوالے سے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آپ کو جو ہے نا بیان کی جائیں گی۔ اب رہا عقائد بھی آپ کے سامنے آ گئے، سیرت بھی آپ کے سامنے آ گئی، آداب بھی آ گئے، مسائل بھی آ گئے۔ اب آخری بات جو بانی جامع نظام اہل رحمت و رضوان کی جو کتاب انوار احمدی کے جو اقتباسات میں بیان کر رہا تھا، اس سے قبل میں نے بتلایا تھا کہ امتی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بطور فضیلت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ خود اس عمل میں شامل ہے، اور انسانیت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بھی ضروری ہے، اور شکر گزاری کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بھی کیا ہے معلوم ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ سرکار پر امتیوں کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا حق جو ہے نا بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا، سرکار کے احسانات کا حق ادا ہی جو ہے نا نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ سرکار کا نام جب بھی آ جائے تو سرکار پر درود بھیجے، اور سرکار پر کثرت سے کیا کرنے لگے؟ درود بھیجنا، سرکار پر کثرت سے درود بھیجنے کو اپنی عادت میں شمار کر دے۔ یہ جو ہے نا احساس مندی کا تقاضا ہے۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا امتی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو امتی کا دعویٰ کرے، پھر سرکار کا نام آ جائے اور سرکار پر درود نہ بھیجے تو وہ امتی کا دعوے دار، وہ امتی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقامات عطا فرمائے تھے کہ جو ہے نا آسمانوں پر آپ کا نام ہے، جنت کے پتوں پر آپ کا نام ہے، کائنات کے آغاز سے انبیاء اور امتوں کی زبان پر آپ کا نام ہے، سابقہ کتابوں میں آپ کا ذکر ہے۔ اتنے فضائل و کمالات ہونے کے باوجود عام طور پر انسان کیا ہوتا ہے، جب اس کو مقام و مرتبہ بھول جاتا ہے تو اپنوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے مقام و مرتبے میں اتنا مست ہوتا ہے کہ اپنوں کو جو ہے نا بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود بھی زندگی بھر امت کے لیے تڑپتے رہے، قبر میں بھی امت کے لیے، مزار اقدس میں بھی امت کے لیے تڑپ رہے، حشر میں بھی امت کے لیے تڑپتے رہیں گے۔ یہ سرکار کی محبت ہے، اور اس محبت کے ہوتے ہوئے کسی اور فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہے نا درود شریف پڑھنے کے لیے۔ جس امتی کو سرکار کی اس محبت کا احساس ہو تو درود پڑھنے کے لیے وہی ایک احساس کافی ہے، اسے اور فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اور ترغیب کے لیے کسی اور فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا ترغیب بیان فرمائی کہ اللہ بھی سرکار کے درود کے عمل میں شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم تو درود پڑھنے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ سرکار کے احسان تلے دبا ہے۔ وہ تو تمہارے محسن ہیں، تمہیں ہر خیر اور ہر مرتبہ تمہیں ان سے ملا ہے، ہر چیز خیر تمہیں ان سے ملی ہے، تو پھر تم تو اور زیادہ حقدار ہو۔ اللہ تو درود پڑھنے سے بے نیاز ہے، فرشتے جو ہے نا اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی پڑھ رہے ہیں، تو مومنوں تم تو احسان مند ہو۔ احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم کثرت سے سرکار پر درود بھیجے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی سرکار کا نام لیا جائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھے، اور نہیں زندگی میں جب بھی وقت خالی ملے تو سرکار پر درود پڑھتے رہیں، خواہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں یا خاص طور پر اہتمام نہیں بھی ہو سکتا تو چلتے پھرتے جب بھی ہو گئے، ہر نماز میں آتے ہیں سرکار پر جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنا ہو سکے خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پھر اس کے فوائد آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال بانی جامعہ نے یہ فرمایا کہ جو ہے نا سرکار کے اس مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی سرکار اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سرکار کی جو ہے نا امت کے تعلق سے تڑپ اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ امتی ہمیشہ سرکار کے ذکر سے کیا کرے معلوم، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو تر رکھے۔ تو لہذا بس کسی فضیلت کی بیان کرنے کی، کسی اجر کی ضرورت نہ بھی ہو، اس کے تعلق سے کوئی اجر بیان نہ بھی کیا جائے، کوئی فضیلت بیان نہ بھی کی جائے، تو امت پر سرکار کے جو ہے نا احسانات جو ہیں وہ کافی ہیں اس کو سرکار پر درود بھیجنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا جو عاشقان مصطفیٰ سرکار پر درود بھیجتے ہیں، اپنے حبیب پاک کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان کو بھی مایوس نہیں فرمایا۔ چنانچہ 2 روایتیں بانی جامعہ نے جو ہے نا بیان فرمائی، ایک تو کنز العمال کے حوالے سے اور دوسرا الوسیلۃ العظمیٰ کے حوالے سے 2 روایتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت تو پہلے یہ ہے کہ جو ہے نا ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس آئے، جو ہے نا آ کر کہے کہ یا رسول اللہ من صلی علیک صلاۃ، جو آدمی آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے 10 گناہ میٹ دیتا ہے، اور 10 نیکیاں اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور وہ جس طرح آپ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا، فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ کیا ہے، پھر اس کی دعا کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا امتی سرکار آپ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے وہ انت صلی اللہ علیہ، کہ اللہ تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تجھ پر بھی رحمت کیا ہے معلوم ہے نازل فرمائے۔ وہ فرشتہ ہر امتی جب بھی آپ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ جو ہے نا اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ دنیا میں جہاں جو ہے نا فرشتے جو جہاں لوگ انسان جو ہے نا درود پڑھتے رہتے ہیں سرکار پر، وہ فرشتہ ان کے لیے، وہ تو اللہ نے جو 10 نیکیاں دینا، 10 گناہ مٹانا اور 10 درجات بلند کرنا، یہ اللہ نے یہ تو دیا ہی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتے کو خاص طور پر اس لیے پیدا فرمایا، اس کا مقصد تخلیق، اس کی پیدائش کا مقصد فرشتے کا یہی ہے کہ وہ سرکار پر درود بھیجنے والوں کو دعا کرے، وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ، اللہ تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ روایت ذکر کرنے کے بعد بانی جامعہ یہاں پر ایک بہت بڑی لطیف بات بیان فرماتے ہیں۔ دیکھو درود کا حکم کب آیا؟
2 ہجری میں آیا. درود کا حکم 2 ہجری میں، یعنی سرکار جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو دوسرے سال درود پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا. دوسرے سال درود پڑھنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا. تو آپ غور کیجئے اس وقت سرکار کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 55 سال تھی. تقریباً کیا ہے؟ 55 سال تھی. یہ جو فرشتہ جو پیدا کیا گیا ہے، یہ جو فرشتہ پیدا کیا گیا، یہ اللہ اور اس کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، یا سرکار پر درود بھیجنے والے کے لیے جو فرشتہ پیدا کیا گیا وہ 2 ہجری میں نہیں پیدا کیا گیا، سرکار دنیا میں جب تشریف لائے جب پیدا کیا گیا. درود کا حکم تو 53 سال 55 سال میں آ رہا ہے، لیکن 55 سال پہلے، بلکہ اس سے 55 سال پہلے فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ 55 سال کے بعد بھی ہو یا اس سے پہلے بھی ہو، جو بھی بندہ سرکار پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو، وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. درود کا حکم تو 55 سال بعد آیا، لیکن 55 سال پہلے فرشتے کو درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے پیدا کر دیا گیا. پھر اس سے نہیں معلوم کتنے سال پہلے اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیج رہے ہیں. تو درود کا حکم تو بعد میں آیا، لیکن اس کا اہتمام تو پہلے سے ہو رہا ہے. سرکار کی ذات آپ کے درود کی محتاج نہیں ہے. ارے تم نہ بھی کرو تو ان کی عظمت میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے درود سے جو ہے نا تم اپنے جو ہے نا مرتبے کو بڑھا سکتے ہو، اپنا مقام بڑھا سکتے ہو. کسی شاعر نے بہترین بات کہی، اگرچہ کہ وہ نعت کے بارے میں ہے، لیکن میں آپ کو درود کے بارے میں بتا رہا ہوں. درود پر اس کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. میں نے اپنا نعت کہہ کر، میں نے جو نعتیہ جو کلام لکھا ہے، جو نعت میں نے لکھی ہے، نعت سے میں نے سرکار کی تعریف نہیں کی، بلکہ سرکار کی تعریف کر کے میں نے اپنے کلام کی عظمت بڑھا لی ہے. میں اپنے کلام، اپنے الفاظ کو قیمتی بنا لیا ہے. میں نے اپنے اشعار کو جو ہے نا کی عظمت کو بڑھا لیا ہے. تو لہذا ارے درود کا سلسلہ تو سرکار کی پیدائش سے چل رہا ہے، اس سے پہلے سے بھی چل رہا ہے. اللہ سے بڑھ کر سرکار پر درود بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. تمہیں تو 55 سال کے بعد حکم دیا گیا. درود کا سلسلہ تم پر منحصر نہیں ہے، بلکہ تم درود نہ بھی پڑھو تو سرکار کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ جس پر درود بھیجے اور فرشتے جس پر درود بھیجے، پھر تمہارے درود نہ پڑھنے سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا جو ہے نا نہیں ہے. تو یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم سرکار کے پر درود بھیجو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتہ تمہارے لیے دعا مقرر ہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ. یہ کنز الاموال کی روایت تھی جو بانی جامع نے ذکر فرمائی. پھر اس کے بعد دوسری روایت بانی جامع نے ذکر فرمائی کہ جو الوسیلۃ العظمیٰ کی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے. جب کوئی بندہ میرا نام سنتا ہے اور درود بھیجتا ہے، جب میرا نام سنتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تیری مغفرت فرما دے. وہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. آمین کون کہتے ہیں؟ اللہ اور دوسرے فرشتے آمین کہتے ہیں. اللہ اور دوسرے فرشتے آمین کہتے ہیں. دیکھیے دعا کرنے والی مخلوق بھی معصوم، اور دعا پر آمین کہنے والی ایک تو معصوم مخلوق ہے اور ایک بے نیاز ذات ہے. جب خدا کی دعا کرنے والا فرشتہ ہو، خدا دعا پر آمین کہنے والے فرشتے اور خود اللہ کی ذات ہو، تو پھر اب دعا کی مقبولیت کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، لیکن سرکار سے اس کی محبت یہ ہے کہ سرکار کے درود پر اگر فرشتہ دعا کرتا ہے تو خود اللہ آمین کہتا ہے. پھر اس کے بعد وہی حدیث میں، وہی روایت میں ہے، اگر کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ بھیجے تو وہ فرشتہ کہتا ہے لا غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، اللہ تجھے نہ بخشے. تو اس دعا پر بھی، اس بد دعا پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العزت آمین کہتا ہے. اب دونوں معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ آپ لازم کر لیجئے کہ جب بھی سرکار کا نام آئے، سنے، نام سنتے ہی درود شریف پڑھے. یہ کم از کم یہ اہتمام تو ضرور رکھے اور اپنی زندگی میں
وقت نکالیں اور نکال کر سرکار کے ذکر کے لیے جو ہے نا یہ کریں۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ کچھ اقتباسات تھے جو بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے درود شریف کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ چند مختصر باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، آپ کی جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔